ماشاء اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، سامعین گرامی قدر ناظرین محترم، ماہ رجب المرجب عظمت، رفعت، بلندی کا مہینہ ہے، انبیاء کی عیدوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین دعائیں، بہترین کلام جو اس بندے کو خدا تک پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ ماہ رجب تمام مہینوں میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے تمام مخلوق میں قرآن کی فضیلت۔ قرآن جتنی اعلیٰ ہے ساری مخلوق سے، اتنے سارے مہینے، سارے دنوں سے بھی افضل ماہ رجب ہے۔ ماہ رجب میں جہاں لا الہ الا اللہ، سورہ قل هو اللہ، استغفر اللہ واسأل التوبہ اور دیگر دعائیں موجود ہیں، یا من ارجو لکل خیر، ساری امیدیں، سارے استغفار کے راستے کھلے ہیں، وہاں ایک اہم ترین چیز ہے صدقہ۔ ماہ رجب میں بہترین عمل صدقہ ہے، کار خیر ہے، نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، دوسروں کے لیے نیک صفت پیش ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ماہ رجب میں روزانہ ایک ہی روٹی دینے کا عادی بن جائے تو یقیناً میں نے 63 سال میں جتنے بھی صدقے کے فضائل بیان کیے ہیں سب اس کو مل جائے گا۔ تو بہت زیادہ ثواب ہے، کار خیر، نیکیاں، اچھائیاں، لوگوں کو اچھی دعوت دینا، لوگوں کو اچھے کلام میں بات کرنا، اچھے اخلاق سے گفتگو کرنا۔ ماہ رجب کی شب نو رجب کی رات میں 2 رکعت نماز شب 9 رجب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ۔ الحمدو کے بعد 5 مرتبہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ 2 رکعت پڑھنا ہے، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ الہاکم التکاثر یہ بسم اللہ ملا کے 9 آیتیں، یہ مکی آیت ہے، سورہ کوثر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں جو ہے 9 آیتیں کل ہیں بسم اللہ کے۔ حدیث نبوی ہے، پیغمبر نے فرمایا جو شخص سوتے وقت اس سورہ کو پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس سورہ الہاکم التکاثر تکاثر پڑھے گا نماز واجب نمازوں میں تو اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا، اور اس کے پیچھے 40 صفیں ہوں گی فرشتوں کی نماز پڑھنے والے کی۔ واجب نماز میں الہاکم التکاثر اگر پڑھے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب اور 40 صفیں فرشتوں کی ہوگی، اور اگر نافلے کی نماز میں جو ہے الہاکم التکاثر پڑھے گا تو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے اس سے دنیاوی نعمت کا حساب نہیں لیا جائے گا، کتنی بھی نعمتیں اس نے استعمال کی ہے اس نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تکاثر جو ہے فخر و مباحات اور کثرت یہ منع کیا گیا ہے، اس لیے اس کے مقابل میں کوثر دیا گیا ہے۔ فخر و مباحات اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جب پسند نہیں ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی طرح سے غرور، گھمنڈ اور فخر نہ کرے، تو اس کا دنیاوی نعمت کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ جو یہ اس کی تلاوت کرے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اہم ترین سورہ ہے۔ اور نماز عصر کے وقت پڑھے تو دوسرے دن غروب سورج ڈوبنے تک وہ اللہ کے امان میں رہے گا۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو آسمانی مخلوق اللہ کا شکر ادا کرنے والی کہتی ہے، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھتا ہے۔ درد سر کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے۔ سر کا درد ہو تو روایت میں ہے کہ اگر سورہ یہ پڑھے سر درد کے مریض پر پڑھ دیا جائے تو خدا کے حکم سے اسے صحت مل جائے گی،
اور عصر کے وقت اگر پڑھے گا تو اگر اس پہ سر پہ دم کر دے گا تو یقیناً درد شقیقہ بھی ہوگا، سخت ترین درد ہوگا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ میت کو آپ جو ہے دفن کریں گے تو پہلی رات میں آپ جانتے ہیں کہ نماز وحشت پڑھی جاتی ہے آیت الکرسی اور انا انزلنا کے ساتھ۔ اس میں دوسرا طریقہ ہے نماز وحشت، اصل میں یہ صدقہ تھا، پیغمبر کی خدمت میں لوگوں نے فریاد کیا، پورا دین مذہب سے پیسوں والوں کا ہے، ہمارے مر جائیں تب بھی ہم پیسہ خرچ کریں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نماز وحشت قبر ہے۔ نماز وحشت قدر جو عام ہے ایک طریقہ انا انزلنا اور آیت الکرسی کے ساتھ، اس میں دوسرا طریقہ اہم ترین ہے جسے عام نہیں کیا گیا، لوگوں تک پہنچا نہیں ہے، جو سنیں اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ روایت میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھا جائے، اور سلام کے بعد صلوات پڑھ کر یہ جملہ اللہم وبعث ثوابہا الی قبر فلان، جس کی طرف ہدیہ کرنا ہے اس مرحوم کا نام لے لیں۔ البلد الامین سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی اور سورہ قل هو اللہ 2 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ تکاثر 10 مرتبہ۔ تو یہ 3 طریقے ہیں نماز وحشت قبر پڑھنے کے، اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر روز 21 مرتبہ اس سورہ کو پڑھیے تو محبوب ترین بندہ بن جائے گا، اس کے اختلاف ختم ہو جائیں گے، فتنے ختم ہو جائیں گے، ڈر اور ختم ہو جائے گا۔ الہاکم التکاثر۔ تو بات چل رہی تھی 2 رکعت نماز ہے شب 9 میں، الحمد کے بعد جو ہے 5 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنا ہے۔ ثواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے نماز پڑھنے والا ابھی اٹھے گا نہیں، خدا اس کو بخش دے گا اور اسے 100 حج 100 عمرہ عطا کرے گا، اور 1000 رحمت نازل کرے گا اور اسے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ 9 رجب آ جائے گی۔ 9 رجب میں ایک روایت ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت، بہت سی جگہ پہ 11 رجب ہے، بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ 24 رجب ہے۔ 9 رجب کا روزہ، جو شخص بھی ماہ رجب کے 9 روزہ رکھے گا تو محشر کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا ہوگا اور سیدھا جنت میں جائے گا، تو یقیناً جنت کے دروازوں پر اسے لے جایا جائے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا، اور یہ عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا، اور جنت کے تمام دروازے اس کے صفات کے ساتھ اسے حاصل ہوں گے۔ خداوند عالم ماہ رجب کی تمام برکتیں، لطف و عنایات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صدقہ دیں، کم از کم ایک روٹی کے اعتبار سے بھی صدقہ دیں، تو 63 سال میں صدقے کے جتنے فضائل پیغمبر نے بیان کیے اس کو وہ فضیلتیں ملیں گی۔ ماہ رجب تمام مہینوں میں ایسی افضلیت رکھتا ہے جیسے تمام مخلوق میں خوراک رکھتا ہے۔ ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ، سورہ قل هو اللہ، استغفار، دعا، مناجات، نماز، روزہ، استغفار، یہ کرتے رہیں، دوسروں کو یہ دعوت دیتے رہیں، اور یہ پیغام سمجھ کے صدقہ جاریہ سمجھ تک لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔